وعلى زبيه وآله أبدته وكرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. عزیزان محترم، یہ تفسیر کا سلسلہ کئی ہفتوں سے موقوف ہو گیا تھا. الحمدللہ پھر سے اس کا آغاز ہوا ہے. کسی مصروفیات کی بنا پر موقوف کرنا پڑا. ماقبل میں آپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق، پیدائش کے واقعات، وہ تمام تر مراحل کو سماعت کیا. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک خاص قوم کا ذکر فرما رہا ہے. وہ خاص قوم ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا یہاں ذکر ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہے. پھر انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی اور ان میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خانہ کعبہ پوشیدہ ہو گیا تھا، پھر سے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعبیر فرمائی، اور پھر اس کے آبادی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول و مقبول ہوئی. پھر خانہ کعبہ آباد ہوا جہاں آج خانہ کعبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک ویران اور بنجر زمین تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور فرشتوں کی رہبری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی باقاعدہ طور پر تعمیر فرمائی. اور پھر خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، آگے اس کا ذکر آئے گا، خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، کس طریقے سے بنایا، تو وہ ذکر یہاں پر ضمناً اس کی گفتگو آ گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور پھر وہ ویران اور بنجر زمین آباد ہو گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی امیدوں اور دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے بعد پھر ایک لڑکا ہوا جن کا نام حضرت اسحاق ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل ایک، اور دوسرے شہزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے تھے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں بھی انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں بھی انبیاء تشریف لائے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں تقریباً 300 سے زیادہ انبیاء کرام آئے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم
حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیم کے لڑکے شہزادے ہیں، اور یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے والد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیم نے ایک مرتبہ گوشہ نشینی اختیار کی، تنہائی، عبادت و ریاضت کے لیے، اور دروازے پر اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کو کھڑا کر دیا اور حکم فرمایا کسی کو اندر آنے مت دینا۔ تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیم عبادت میں مصروف ہوئے، اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر پیرا دینے لگے، تو ایک انسانی شکل میں فرشتہ وہاں پر حاضر ہوا اور اندر جانے کی اجازت مانگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی اور کہا کہ میرے والد عبادت میں مصروف ہیں، ان کا حکم ہے کسی کو اندر جانا منع ہے، اور میں تمہیں کسی صورت اندر نہیں بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت فرشتے کے درمیان گفتگو دراز ہوئی، شور شرابہ ہوا، یہ ضد پر اڑے رہے فرشتہ اندر جانے کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام روکتے رہے۔ جب آواز بڑھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کانوں تک ان دونوں کی گفتگو کی آواز پہنچی، تو آپ عبادت سے فارغ ہو کر آ کر دیکھا تو دونوں حجت بازی کر رہے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھ کر کے پہچان لیا، یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ اپنے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق نے کہا بیٹا یہ تو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے معذرت چاہی، کہا میں اپنے والد کی حکم کی فرما برداری کر رہا تھا، میں آپ کو پہچان نہ سکا۔ فرشتہ ان کی اس خدمت سے بہت خوش ہوا اور بشارت دی، انہیں خوشخبری سنائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آپ تو حق کے خدمت خوب آپ ادا کر رہے ہیں، یعنی اپنے والد کی جو حکم کی پابندی ہے اور اپنے والد کی خدمت گزاری میں آپ ڈٹے ہیں، تو یہ خوش ہوا اور ان کا نام رکھا اسرائیل۔ لقب، یہ لقب ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کا۔ غور سے سنیں آپ، بڑے پتے کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کو ایک لقب دیا اسرائیل، دو لفظوں کا یہ مرکب اسم ہے، اسرائیل، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں عبرانی زبان کے یہ دو ورڈ ہیں، دو لفظ ہیں۔ اسرا کا معنی آتا ہے برگزیدہ بندے کے، ایل کا عبرانی زبان میں معنی آتا ہے خدا، اللہ کے۔ ایل کا معنی اللہ، خدا، اسرا کا معنی برگزیدہ یا بندہ، دو میں سے کوئی بھی آپ لے لے۔ تو اب معنی کیا ہوا اسرائیل کا؟ اللہ کا برگزیدہ بندہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ اسرائیل کا معنی ہوا، اور یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ یہاں اس آیت میں یا بنی اسرائیل کہہ کر کے اللہ جو خطاب فرما رہا ہے، یہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اولادیں ہوئی ان کا نام، ان کو بنی اسرائیل ہی نام رکھ دیا گیا، بنی یعقوب نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہی ان کو کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل کا ترجمہ اعلی حضرت نے اے یعقوب کی اولاد، تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بے انتہا انعامات و اکرامات
نازل فرمائے۔ بنی اسرائیل ایک دنیا میں واحد قوم ہے جسے آسمان سے جنتی غذا کھانا نازل ہوا۔ یہ واحد قوم ہے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ قوم ہے، یہ اولاد ہے ان کی، اور انہیں بھی 300 سے زیادہ انبیاء کرام اللہ نے اس قوم میں مبعوث فرمائے۔ بنی اسرائیل میں 300 سے زیادہ۔ دوسرے آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نچھاور کیا اور میں نے زمانے بھر کے لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ کسے؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، شاید ہی کسی امت کو اللہ نے اتنی نعمتیں نوازی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے بے حساب و کتاب امت محمدیہ کو نعمتوں سے نوازا ہے، بے حساب و کتاب۔ لیکن اس دھرتی پر ایک قوم بنی اسرائیل، اللہ کا اتنا بڑا اس پر احسان تھا، اتنی فضیلت اس کی قرآن میں بیان ہے، اور اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل پر کی ہوئی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے اور کہا یاد کرو بنی اسرائیل، میں نے تم پر نعمتیں نازل کی اور میں نے تم کو زمانے بھر کے لوگوں پر فضیلت دی، اور میرا ایک تمہارے لیے عہد و پیمان تھا، میرا حکم تھا کہ میرے عہد کو تم مانو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی میری بات پر تم عمل کرو، میں تمہاری بات مانوں گا۔ وہ عہد کیا ہے؟ انشاءاللہ آگے اس کو میں عہد جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ عہد کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، تفسیر بھی آگے انشاءاللہ وہ آئے گا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل اس کو آج ہم یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل ہی کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی بھی کہتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی ناشکری قوم ہے یہ، تاریخ میں اس سے بڑھ کر ناشکری قوم نظر نہیں آتی۔ ایسی ناشکری قوم کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا تھا، اتنی نعمتوں سے۔ آپ آگے ایک بات ہی کرے، اللہ نے ان کے اوپر جو نعمتیں نازل کی، ایک بات ہی نعمتوں کا ذکر اللہ فرمائے گا، اور فرما کر ان کی ناشکری کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری قوم ہے، ایک واحد قوم ہے کہ اللہ نے اسے من و سلوہ آسمانوں سے جنتی کھانا نازل کیا۔ میدان تہ میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ وہ کیوں بھٹکے اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تفسیر جہاں وہ آیت آئے گی وہاں میں آپ کو سنا دوں گا کہ میدان تہ میں کیوں بھٹکے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام میں بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بنی اسرائیل میں تشریف لائے، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جائیں۔ بیت المقدس پر اس وقت قوم عمالقہ قابض تھی، قوم عمالقہ۔ یہ قوم ایسی خطرناک قسم کی تھی، ان کے جو جسم کی جو ہے حیت اتنی بھیانک تھی کہ ایک آدمی ایک ہاتھی کے بچے کی طرح لگتا، اتنا بھاری بھرکم، اتنا لہیم سہیم چوڑا۔ اس جسامت کی دھرتی پر کوئی قوم نہیں تھی، اتنی بہادر قوم بھی تھی قوم عمالقہ، لیکن وہ کافر قوم تھی جو بیت المقدس پر اس وقت قبضہ جما لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم آپ اپنی قوم کو لے کر کے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جائیں۔ آپ نے قوم کی یعنی بنی اسرائیل کو تیار کر لیا، اپنی ساری قوم کو۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بیت المقدس پر قوم عمالقہ قابض ہے اور ان کے طاقت کا، ان کی قوت کا ان کو اندازہ ہوا،
تو انکار کر بیٹھے. کہا کہ اے موسیٰ تمہارا رب جا کے لڑے، ہم تو اس قوم سے لڑنے والے نہیں. ہم اس قوم سے لڑنے، اتنی بھاری بھرکم قوم سے ہم جیسے نہتے اور کمزور لڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بشارت دی، اللہ تمہاری غیبی مدد کرے گا، تم میرے ساتھ چلو. لیکن کسی صورت تیار نہیں ہوئے، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے مصر اور بیت المقدس کے بیچ میں ایک مقام آتا ہے، ایک ریتیلا ویران مقام جسے میدان طے کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑا میدان تھا، چٹیل میدان، نہ کوئی درخت، ریتیلا میدان ہے، نہ پانی کا کوئی وہاں انتظام. اس میدان میں جب یہ پہنچے وہاں راستہ بھٹک گئے. 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک. لیکن اس وقت بھی اللہ نے ان کے اوپر میدان طے میں اتنی نعمتیں، من و سلوہ اسی میدان طے میں نازل ہوا. اور جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ساتھ ہم آئے اور ہم اتنی پریشانی میں مبتلا ہے، نہ یہاں پر کوئی سایہ ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، آپ دعا کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ ہمارے لیے سایہ ہو، ہمارے لیے کھانا ملے، ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو. تو وہ سارے احسانات جو اللہ نے میدان طے میں کیا ہے، ایک کے بعد ایک ہر ایک الگ الگ آیت میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں. تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہمیں کھانا چاہیے، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا، جنتی کھانا. کہا کہ ہمیں سائے کی ضرورت ہے، دھوپ میں ہم تڑپ رہے ہیں. کہ انہوں نے دعا کی تو آسمان نے بادلوں کا سایہ سائبان بن گیا. یعنی بادل آتے اور ان کے اوپر جب تک سورج کی تپش ہوتی اس وقت تک ان کے سروں پر بادل چھایا رہتا. پانی مانگا تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم پتھر پر اپنی لاٹھی مارو اور پانی کا انتظام بھی ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے پتھر پر ماٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے بہنے نکلے. اس کا بھی ذکر آگے آئے گا. 12 چشمے اس پتھر سے نکلے. کیونکہ 12 کیوں نکلے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے. ہر خاندان کا پڑاؤ رہنے کے لیے الگ الگ انہوں نے اپنا ایک قبیلے کا الگ الگ پڑاؤ ڈال لیا تھا. اتنا احسان اللہ نے فرمایا کہ اسی میدان طے میں نہ وہاں پانی کا انتظام، نہ سائے کا انتظام، نہ کھانے پینے کی چیزیں، آسمان سے کھانا اترتا رہا، یہ کھاتے رہے. اور بادل ان کو دن بھر سایہ کرتا رہا اور سائے میں آرام سے بیٹھتے رہے. اور پانی جب طلب کیا تو 12 چشمے پتھر پر حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے نکلے. اور ہر چشمہ ایک ایک قبیلے کے پاس سے گزرتا. ان کو چشمے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہی بیٹھے بیٹھے اپنے برتنوں سے پانی بھر لیا کرتے. یہاں تک کہ وہاں پر 40 سال تک رہے. وہاں پر ان کو اولادیں بھی ہوئی ہوگی، ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھی. کہتے ہیں کہ نہ ان کے وہاں پر ناخن بڑے ہوئے 40 سال تک، نہ بال بڑے ہوئے. اور جیسے جیسے ان کے بچے بڑے ہو جاتے تھے ویسے ویسے ان کے کپڑے ان کے ساتھ بڑے ہوتے تھے. بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنا احسان کیا. اب اندازہ لگاؤ کہ بچے جیسا پیدا ہو تو اس وقت جو انہیں کپڑے پہنا دیا جاتا نہ وہ گندے ہوتے تھے. اس طریقے سے 40 سال تک نبی کی نافرمانی کی تھی نا. جاؤ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو نہیں آئیں گے. اور پھر انہوں نے توبہ رجوع وغیرہ کر لیا، اے موسیٰ ہمیں معاف کر دو، اللہ کی نعمتیں. تو کہا کہ پھر چلو پھر لڑنے کے لیے قوم عمالیقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرنا ہے. تو اب بنی اسرائیل جو ہے، یعنی جسے آج کل ہم یہودی بول رہے ہیں، آج کل بیت المقدس کو لے کر جس طرح آج خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اس قوم کو آپ سمجھے یہ قوم کتنی ناشکری اور ظالم قسم کی قوم ہے. اس کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دنیا میں سب سے بڑی دہشت گرد کوئی قوم ہے تو وہ بنی اسرائیل یہودی ہے. سب سے بڑی دہشت گرد قوم، اس کی تاریخ ہی دہشت گردی پر اس کی بنیاد ہے. اس کی تاریخ آپ پڑھیں. انبیاء 300 سے زیادہ انبیاء آئے. انبیاء کا 70 سے زیادہ انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے ناحق قتل کیا. بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کو انہوں نے
اور ان نبیوں کے حواریین میں سے 100 سے زائد حواریین کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا. یہ ظالم قوم تھی جو نبیوں کو نہ چھوڑے تو نبیوں کی امتوں کو کیا چھوڑے گی. نبی کے قتل کرنے میں انہیں کوئی دریغ نہیں, کوئی خوف و خطر نہیں, تو عام آدمی کو مارنے میں انہیں کیا خوف و خطر. تو ایسی ظالم اور ناشکری قوم کہ 300 سے زیادہ نبی اس کی ہدایت کے لیے آئے تو اس نے ہدایت قبول نہیں کی. جب بیت المقدس کے فتح کا معاملہ آیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے تو یہ تو پہلے تیار نہیں ہوئے, تو اللہ نے بنی اسرائیل کو, جب وہ قوم عمالقہ اتنی طاقتور قوم, ایک ایک آدمی 100 کا مقابلہ کرتا تھا, اتنا بھاری برکت کہ ایک اگر کوٹا مار لے تو اس کے صرف بازوؤں میں 50-60 لوگ آ جائیں, اتنے مضبوط اس کے بازو تھے قوم عمالقہ. ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اس قدر خوف ڈال دیا. قوم عمالقہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کو لے کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آ رہا. جیسے ہی انہیں معلوم ہوا, انہیں غیبی طور پر ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا, ڈر. اور ڈر پیدا ہوا تو بغیر لڑے ہی وہ بھاگ نکلے قوم عمالقہ بیت المقدس خالی کر کے. حضرت موسیٰ نے بشارت دی دوسرے دن, تمہیں بشارت ہو, اللہ نے تمہارے خوف ایسا ڈال دیا ان کے دلوں میں, وہ لڑے بھی نہ, ایسی طاقتور قوم پر اللہ نے تمہارا خوف ڈال دیا اور وہ چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے. اب تمہارے لیے حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی ناشکری نہ کرو. اور جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو حتتن حتتن کہتے ہوئے جانا. حتتن قرآن شریف میں آیا, آگے وہ آئے گا. حتتن کا معنی آتا ہے مغفرت طلب کرنا, ہے اللہ ہماری خطاؤں نافرمانیوں کو معاف کر. عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے حتتن. حتتن کہتے ہوئے سجدے کے بل جانا. بیت المقدس میں جب اندر جاؤ گے تو سجدے کے بل حتتن حتتن کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا. جب یہ قوم گئی, اتنی ناشکری قوم, یہ کہ اللہ کا نبی جلیل القدر پیغمبر انہیں کہہ رہا ہے, اور اتنی نعمتیں اللہ نے احسانات ان پر فرمائے, تو وہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے, بجائے سجدہ کرتے ہوئے جانے کے سورین کے پیر آگے کر کے رگڑتے ہوئے حنتتن حنتتن کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے. یہ بنی اسرائیل دیکھیں آپ, کتنی بڑی ناشکری قوم ہے. ایک تو اللہ بغیر لڑے انہیں بیت المقدس ان کے حوالے کیا, اور ان کو حکم ہوا کہ مغفرت طلب کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو, اور بجائے مغفرت طلب کرنے کے حنتتن حنتتن کہنا شروع کیا. حنتتن کا معنی کیا؟ گیہوں. ہمیں گیہوں چاہیے, ہمیں گیہوں چاہیے. کہا حکم تھا مغفرت طلب, اللہ ہمارے خطاؤں لغزشوں کو معاف کر. یہ کہنے کے بجائے اب وہ سجدہ کرنے کے بجائے پیروں سے سورین کے بیل رگڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اس قدر ان کی نافرمانیاں تھی, اور یہی نہیں, ان کی جتنی نافرمانیاں یہاں سے اس کا ذکر ہے. کیا کیا انہوں نے نافرمانی کی, انبیاء اکرام کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم ڈھائے. دیکھیں یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد میں سے, اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا. آج کل انہیں یہودی بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہودی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ایک, ان کے لڑکے کا نام یہودا تھا, اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. یہ یہودا کی ہی اولاد میں سے ہیں یہودی. انہی کی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو شہزادے تھے یہودا, ان سے ان کی اولاد چلی, اس کو یہودی نام رکھ دیا گیا. ویسے یہ بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں, اہل کتاب میں سے تو ہیں, لیکن سلسلہ چلا ان کا. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی سلسلہ, انہی میں بھی انبیاء اکرام آئے. سب سے آخری نبی آخر زمان محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہی میں آتے ہیں, لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں. حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں.
اور یہ حضرت موسیٰ ہیں اور بھی دیگر حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت سلیمان ہیں، یہ جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں نبی آخر الزماں ہے، اس لیے حضور کو بنی اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسماعیل میں حضور تشریف لائے، بنی اسماعیل میں حضور تشریف لائے۔ یہودیوں کا کیا ارادہ تھا کہ توریت میں حضور کے سارے اوصاف موجود تھے، توریت پڑھا کرتے تھے بنی اسرائیل، اور اس میں نبی آخر الزماں حضور کی ساری علامتیں، شناخت، انہوں کب پیدا ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کی زلفیں کیسے ہوں گی، لبائے مبارک، ان کا خد و خال، تمام حضور کا نقشہ کتابوں میں موجود تھا، وہ پڑھتے تھے یہودی دیکھیں حضور کی تشریف آنے سے پہلے اپنی محفلوں میں حضور کا نام لے کر، وسیلہ لے کر دعائیں مانگتے تھے، لڑائیوں میں حضور کا وسیلہ لے کر دعائیں کرتے، اللہ اس نبی کا واسطہ جو موسیٰ نے ہمیں بشارت دی، ہمیں فتح و کامرانی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان وسیلے سے ان کی دعائیں قبول کرتا اور انہی جنگوں میں فتح و کامرانی نصیب عطا فرماتا۔ یہودی حضور کو آنے سے پہلے کیسے پہچانتے تھے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اللہ فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بنی اسرائیل نبی آخر الزماں کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ابھی حضور آئے نہیں تو حضور کو ایسے پہچانتے تھے، کیسے یہ پہچان ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ کیونکہ یہودی علماء توریت پڑھ کر کے حضور کے اوصاف بیان کرتے تھے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بشارت دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بنی اسرائیل کو خود موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے، تو تمہیں بشارت ہو اس نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہے، جس کا نام احمد ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محفلوں میں نبی آخر الزماں کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کے اوصاف بیان کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، حضور کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے عقیدت اور محبت میں ڈوبے ہوئے حضور کے اوصاف اور تعریف بیان فرما رہے تھے، اور ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ وہ ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائل کے سوال پر حضور کا پورا نقشہ سنا دیا، ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی، مہر نبوت کا ذکر فرمایا، سارے حضور کے اوصاف بیان کر دیے، ان کا حسن و جمال کیسے ہوگا بیان کر دیے، وہ کب پیدا ہوں گے یہ سوال ہوا تو وہ کب پیدا ہوں گے وہ بھی ذکر کر دیا، ان کا نام کیا ہوگا تو ان کا نام احمد بھی ہوگا، محمد بھی ہوگا۔ تو یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو سارے حضور کے اوصاف بیان فرمائے، اور ان کے لیے جو عہد تھا وہ عہد کیا تھا؟ یہ عہد وہی تھا جب نبی آخر الزماں آئے تو ان کی تم مدد کرنا، یعنی ان کے دین کو قبول کرنا، ان کے لائے ہوئے دین کو، ان پر نازل کردہ کتاب کو ماننا۔ ابھی جو عہد کا ذکر ہے، اوفو بعہدی، بنی اسرائیل سے کہا جائے تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور اللہ کا عہد ان کے لیے کیا تھا؟ اور اللہ کا عہد ان کے لیے یہی تھا کہ نبی حضرت تمہارے جو نبی حضرت موسیٰ ہے، جس ذات بابرکات کی تمہیں بشارت دے رہے ہیں، جب وہ آئے تو ان کی خوب مدد کرنا اور ان کے لائے ہوئے دین کو ماننا، ان کے اوپر نازل کردہ کتاب کو تسلیم کرنا۔ لیکن یہ قوم ناشکری تو پہلے ہی تھی، 70 انبیاء اکرام کو اس قوم نے شہید کیا ہو، کتنی بڑی ناشکری ہوگی قوم ہوگی۔ تو جب نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں جب نہیں آئے، بنی اسماعیل میں بشارت آنے لگی، تبھی سے دشمنی کرنا شروع کر دیا بنی اسماعیل سے۔ دیکھیں دشمنی کہاں سے چلی، آپ یہ بنی اسرائیل جو بنی اسماعیل سے دشمنی کرنے پر آ گئی، کیوں کہ ان کو پہلے ہی معلوم ہوا حضرت عبد المطلب کے صلب سے جب وہ نور محمدی منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا اور آپ کے پیشانی میں جگمگانے لگا، یہود کے علماء کو معلوم، ارے یہ تو
بنی اسماعیل میں آ رہا ہے نور. نبی آخر الزماں کی جلوہ گری جو ہے وہ بنی اسماعیل میں. ہم تو سمجھ رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں ان کی جلوہ گری ہوگی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے. ان کو معلوم ہو گیا اور اب دشمنی کرنے پر اترا. اب دشمنی کیسی کی؟ دیکھیں حضرت عبداللہ کے صلب میں آئے اور نور محمدی حضور کے حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ماجد ان کے پیشانی میں جگمگانے لگا تو قوم یہود کے بڑے علماء جو تھے ان کو آئی وہ، کیونکہ بڑے بڑے کاہن موجود تھے اور متبحر عالم تھے. انہوں نے اپنے علم کے زور پر اندازہ لگا دیا کہ وہ نور منتقل ہو کر عبداللہ کے صلب میں چلا گیا ہے. تو اب حضرت عبداللہ کے جان کے در پہ ہو گئے. یہ نور بنی اسماعیل میں کبھی نہ آئے اور یہ دنیا میں ظاہر ہی نہ ہو، خاتمہ کر دیا جائے. باقاعدہ طور پر اس بنی اسماعیل یعنی یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو مارنے کا پلان بنایا اور اس کے لیے جابر اور ظالم قسم کے نوجوانوں کو تیار کیا، ایک ٹولی، اور ان کو بھیج دیا مکہ مکرمہ بھیج دیا اور ان کی علامتیں بیان کی ہے. عبد المطلب کا شہزادہ ہے عبداللہ، تمہاری ذمہ داری ہے کسی بھی صورت میں اسے تم قتل کرنا، اس لیے کہ اب وہ نبی آخر الزماں ہماری نسل میں نہیں ہے، وہ تو بنی اسماعیل کی نسل میں آ رہا ہے. ہم یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ دیکھو کل تلک تو حضور کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے. ہر مصیبت کے وقت حضور کا وسیلہ مانگا کرتے تھے، حضور کا نام دے کر کے دعائیں کرتے تھے، اپنی محفلوں میں حضور کا میلاد پڑھتے تھے. یہی قوم یہود. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ بنی اسماعیل میں تشریف لا رہے، دشمنی کرنے پر اتر آئے. ابھی حضور دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، دشمنی کرنا شروع کر دیا. اور ایسی دشمنی کی کہ حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹیم تیار کی. حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے حاضر بھی ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ تنے تنا شکار کے لیے نکلتے ہیں، ان یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ان یہودیوں نے چاروں طرف سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور قریب تھا کہ حضرت عبداللہ پر وہ حملہ آور ہوتے. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی ان کی مدد کے لیے اس وقت. اور اس وقت یہ سارا ماجرا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد جناب عبد مناف ایک کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. انہوں نے چاہا کہ عبداللہ کو کس نے گھیر لیا ہے، تو انہوں نے مدد کرنا چاہا. اتنے میں دیکھا کہ غیبی لشکر آیا، نقاب پوش تھے، اور ان سارے یہودیوں کو مار کر کے بھگایا اور اس میں کئیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اس طریقے سے حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے. حضرت عبد مناف کہتے ہیں میں دور کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ کا کہ یہ حفاظت کے معاملے کو دیکھتا رہا اور تبھی سے میرے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت گھر کر گئی. میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ برگزیدہ ہے، اللہ کا مقدس اور پاک باز بندہ ہے، کیونکہ میری شہزادی حضرت آمنہ بڑی پاک دامن تھی، پاک باز تھی. تو میں کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھا جو آمنہ کے لیے مناسب ہو. اور جیسے ہی میں نے حضرت عبداللہ کا یہ حال دیکھا تو دوسرے دن میں حضرت عبد المطلب کی گھر حاضر ہوا اور ان کو میں نے پیغام دے دیا. یہ دیکھیں اس طریقے سے حضرت دیکھیں یہودی قوم دیکھیں، حضرت حضور ابھی تشریف نہیں لائے دنیا میں، صرف ان کا نور منتقل ہوا ہے، دشمنی کرنا شروع کر دیا. اور اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا ہے. حضور تشریف لائے، حضور کی جلوہ گری ہوئی، اس وقت بھی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی. حضور کے بچپنے میں بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب ملک شام حضور پہنچے تجارت کا مال لے کر کے تو وہاں ایک بحیرہ راہب نام کا ایک راہب تھا. اس کے گرجا گھر میں آپ نے وہاں اس کے درخت اس کے سامنے جو معبد کے سامنے جو عبادت گھر تھا ان کا، اس کے سامنے آپ نے قیام فرمایا ایک درخت کے نیچے. وہ جو معبد کا جو بڑا عالم تھا وہ
کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اس درخت کے نیچے، تو وہ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو باہر نکل آیا اور نام پوچھا حضور کا، کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور حضور کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ راہب، یہودیوں کے جو بڑے عالم ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا ہے، تو غور سے دیکھنے لگا، اور جب غور سے دیکھا تو وہ چونک پڑا کہ آپ نبی آخر الزماں ہو۔ میں نے توریت میں جس قدر بھی علامتیں پڑھی ہیں وہ ساری علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے استاد نے اور میرے استاد کو اس کے استاد نے، اور صدیوں سے یہ علم چلا آ رہا ہے، جس درخت کے نیچے آپ کھڑے ہیں اس درخت کے نیچے صرف اور صرف نبی آخر الزماں ہی کھڑے ہوں گے، اور مجھے یہ علم میرے استادوں سے ملا ہے، اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا۔ اس کے مطابق پھر اس نے ایک رائے دی، میری رائے یہ ہے کہ یہود آپ کی جانی دشمن ہے، اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں تو آپ کے جان کے در پہ ہوئیں گے، آپ کے جان کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ تجارتی مال یہی فروخت کر کے پھر مکہ واپس چلے جائیں۔ اور میں گواہی، اس راہب نے وہی پر کلمہ پڑھ کر کے حضور کی رسالت کو قبول کر لیا۔ دیکھیں آپ، تو وہ راہب کہتا ہے کہ یہودی آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے حضور کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی چرچا تیرا۔ تو اس طریقے سے یہود نے اپنی دشمنی کی انتہا کر دی، اور آپ حیرت کرو گی، یہ باتیں جو ہے عام طور پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کو تعجب ہوگا اس قوم کی ظلم پر، ایسی ظالم اور جابر قوم ہے، آج ہم اس قوم کی بنائی ہوئی چیزوں کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔ جب سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی دو قومیں جانی دشمن ہیں، ایک یہود و دوسرا نصارہ۔ یہود بھی مسلمانوں کی یہ بھی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو دنیا سے، نصارہ بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کا خاتمہ ہو، نصرانی بھی، عیسائی جسے کہتے ہیں۔ ان دونوں کا نظریہ شروع سے یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کسی صورت ہونا چاہیے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے شروع سے ہی دشمن ہے۔ یہود تو ایسا دشمن تو وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ یہود جو قوم ہے، ان عیسائی اور یہودی کی بھی میل نہیں ہے، مذہبی اتنا اختلاف ہے ان کے درمیان، پکی دشمن، ہم سے زیادہ عیسائی یہودی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھائے تھے وہ یہودی ہیں، وہ یہودیوں کو مجرم قرار دیتے، ان کے نبی کو قتل کرنے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 4 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا، نہ قتل کیے گئے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا آج عقیدہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے آپ کو امت کہتے ہیں، ان کا یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت کے قریب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امت محمدیہ یعنی حضور کی امتی بن کر کے آئیں گے۔ نبی تو رہیں گے لیکن اپنی نبوت کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق وہ نہ خود عمل کریں گے نہ دوسروں کو، اپنے چاہنے والوں کو عمل کرنے دیں گے، بلکہ کہیں گے محمد رسول اللہ کی شریعت پر ہی عمل ہوگا۔ تو قرب قیامت نازل ہوں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مارا ہے، یہودیوں نے مارا ہے۔ یہ ان کا مذہبی اختلاف جو ہے وہ صدیوں سے آ رہا ہے، اور اتنی خطرناک دشمنی ہے ان میں، یہ کبھی ایک آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتا عیسائی یہودیوں کو، اور یہودیوں کی مکاری اور چالاکی اور ان کی دغابازی اور غداری سے وہ بہت خوب طور پر واقف بھی ہے عیسائی، اس لیے اس کے ہر ہتھ کھنڈے سے یہ بچتا رہتا ہے۔ ہاں جہاں مسلمان کا مسئلہ آتا ہے تو عیسائی یہودیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
مسلمان کو نقصان پہنچانے کا جیسا معاملہ آتا ہے تو یہودیوں کے ساتھ ہو کر کے مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اندرونی اور آپس میں ان کی دشمنی تو صدیوں سے ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہٹلر نے انہی یہودیوں کو اپنے ملک سے دھتکار دیا, چن چن کر کے مارا, ان کے ننگا کر کے مارا, ان کو کاٹا, ان کو جانوروں کے سامنے رکھا, ان کے اوپر کتے چھوڑے. وہاں سے بھاگے, جب بھاگے تو ان کو ایک کسی ملک والے نے ان کو رہنے کے لیے ایک بالی زمین نہیں دی. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہی پھر رہے تھے, در بدر کی ٹھوکریں. یہ اتنی بڑی فضیلت کے حامل قوم. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ان کی نافرمانیاں اتنی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی, نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور خاری اور مسکنت کو مسلط کر دیا. ذلت و خاری کو مسلط کر دیا. کیوں؟ نبی کی اولاد ہونے نے بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے بھی کیا بھی فائدہ نہیں ملا. ان کی سلطنت چھن گئی, ان کا روب و داب چھن گیا, ان کے اوپر جو اللہ نے فضیلتیں دی تھی پوری دنیا پر وہ ساری فضیلتیں ان کی چھن گئی. ان کا روب و داب چھن گیا, ان کی امیریت چھن گئی. ان کے اوپر اللہ نے مسکنت کو مسلط کر دیا اور ذلت اور خواری اللہ نے اس پر مسلط کر دیا. آگے اللہ نے وہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ ان کے اوپر ذلت والمسکنہ, ذلت اور خواری, اور ان کے اوپر غربت کو مسلط کر دیا. بظاہر یہ امیر ہوں گے, دولت ہوگی, لیکن ان کی مسکینیت ان کے چہرے سے ٹپکتے ہوگی. یا اتنے بڑے کنجوس ہوں گے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک پیسہ کسی دوسرے کو نہیں دیں گے. اور آج یہود کا وہی حال ہے. یہ دیکھنے میں تو بڑے امیر ہوں گے, ان کے چہروں سے ان کی غریبی ٹپکتی ہوگی. اور اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیا. تو جب حضور اکرم, گفتگو لمبی جائے گی, پھر میں آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ حضور ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آئے تو یہودی مکہ میں نہیں تھے, مدینہ میں تھے. مدینہ میں یہود کے بڑے بڑے 2 قبیلے آباد تھے, بڑے بڑے 2 قبیلے. اور وہاں پر ان کا حال کیا تھا ایک بات میں بتاؤں موقع کے لحاظ سے. جب حضور مدینہ منورہ جب پہنچے تو دھیرے دھیرے مہاجر صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے مکہ سے اطراف و اکناف سے جو اسلام قبول کیے تھے تو وہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ آنا شروع کر دیا. اپنا گھر بار زمینیں وغیرہ سب مکہ میں چھوڑ کر کے ادھر آ گئے. جب ادھر آئے تو ان کے پاس نہ زمینیں تھی, نہ گھر تھا, نہ کچھ تھا. سارے اپنے مال و دولت صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور کی محبت میں, اللہ اور رسول کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہاں آ کر بس گئے تو حضور نے جب ان کی تنگ دستی کو دیکھا تو حضور نے جب وہاں مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے. ان کو کیا؟ انصار صحابہ. اور مکہ کے جو مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کی 2 قسمیں ہیں, مہاجر صحابہ, انصار صحابہ. اب مدینہ کے خود باشندے جو تھے, رہنے والے تھے جو صحابہ, انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے. اور ہجرت کر کے جانے والوں کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. تو حضور نے جو ہے انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کے درمیان اخوت کا پیغام دیا. یعنی ایک صحابی مہاجر کو اٹھاتے, ایک انصار صحابی کو اٹھاتے, کہتے تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. اس طریقے سے جتنا ہجرت کر کے آئے تھے سب کو انہوں نے تقسیم کر دیا انصار صحابہ میں. اب انہوں نے بھائی چارگی قائم کر دیا حضور نے. تو مہاجر مدینہ کے جو صحابہ اکرام تھے, مسلمان تھے, انصار صحابہ نے ان لوگوں کی ایسی مدد کی, تاریخ میں ایسی مدد نہیں ملتی. ایسی مدد کی کہ اپنے گھر کے سامان کو پورا اکٹھا کرتے, اس میں 2 حصے کرتے, ایک مہاجر صحابی کو دیتے ایک حصہ خود رکھتے. جس کے 2 مکان ہوتے, ایک مکان اپنے مہاجر صحابی کو دیا اور ایک مکان خود رکھ لیا. یہاں تک ان کی سخاوت کا عالم کہ جس کی 2 بیویاں تھی اور جس کے لیے حضور نے کہا تھا تیرا بھائی ہے,
تو اس نے اپنی، وہ غیر شادی شدہ ہوتا، اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کے ساتھ عدت کے بعد اپنے اس مہاجر صحابی کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ ایسی سخاوت کی انتہا کر دی انصار صحابہ نے، اپنے ہر چیز کے 2 حصے کر دیا انہوں نے، اور مہاجر صحابہ اکرام کی، ان مسلمانوں کی جو مدینہ مکہ میں یا اطراف و اکناف میں انہوں نے جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے، بڑے مالدار تھے لیکن غیرت مند صحابہ تھے، مہاجر صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر، یا رسول اللہ ہم کب تلک اپنے بھائیوں پر جو ہے بوجھ بن کر رہے ہیں، ہم بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کچھ کام و کاج کرنا چاہتے ہیں، ہم زیادہ دن تک ان کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو انہوں نے پھر کام و کاج شروع کر دیا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں جو یہودی قوم تھی، بڑی مالدار قوم، ان کا باقاعدہ طور پر بازار لگا کرتا تھا، اور بازار میں ہر چیز ان کی سپلائی ہوتی تھی، اور مسلمان جو کچھ تھے وہاں پہ، وہ مسلمان بھی انہی سے خرید لیتے، اناج ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور باقی سب اوڑھنے پہننے کی ساری چیزیں، کیونکہ وہ بڑی مالدار قوم تھی، بڑے بڑے عالیشان ان کے مکانات تھے، تو اس طور پر ان کا ہی بازار لگا کرتا، تاجر وہی لوگ تھے۔ دیکھیں آپ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کی تعداد جب کچھ بڑی ہے، تو مسلمانوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا بھی کوئی مالی انتظام ہونا چاہیے، کہ وہاں کے جو انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی وغیرہ وہ بھی ہلکی پھلکی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن لیتے تھے یہودیوں سے ہی، لے کر کے بیچا کرتے تھے یا کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ زمینیں ان کی تھی انصار صحابہ اکرام کی، کھجور کے باغات ان کے تھے، لیکن یہ مہاجرین کی کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمینیں ان کی تھی نہ باغات تھے۔ تو انہوں نے چاہا تجارت کرے، اب یہودیوں سے تجارت لین دین کا معاملہ کرنا پڑے گا، تو کچھ دن چل کے معاملہ چلا لین دین کا معاملہ، لیکن یہودی قوم تو یہ پیدائشی دشمن تھی حضور کی، اور جب حضور کے غلاموں سے بھی دشمنی کرنے لگی، جب انہیں معلوم ہوا حضور تشریف لائے مدینہ منورہ اور مسلمان جوگ در جوگ مدینے میں آ رہے ہیں، تو نقصان پہنچانا شروع کر دیا انہوں نے، مہاجر صحابہ اکرام کو بھی، انصار صحابہ اکرام مسلمانوں کو طرح طرح کے نقصان، ان کے کھیتوں کو جلا دیا، اور جب پکڑے جانے پر تم نے جلایا، ہم کب جلائے، ہم کہیں جلانے جائے، اور ان کے مویشی جانور جو باندھے ہوتے ان کے اوپر زہر ڈال کر کے یا ان کو مار دیا، یا تنے تنا کئی مسلمان مل جاتا اس کو مار کر کے اندھیرے میں مار کے پھینک دیا۔ اس طرح ہر روز ان کے مظالم بڑھنے لگے، کیونکہ طاقتور تھی، مالدار قوم تھی، اور صاحب ان میں جو ہے اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، اور ایک تجارت کا سلسلہ تھا، کچھ بھی کہہ دے تو پابندی لگا دیتے کہ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے، بیچنے کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں دیں، فوراً پابندی لگا دیتے۔ جب دیکھا دن بدن ان کے خرافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو حضور نے حکم فرما اب ان کا بائیکاٹ کرو، اور حضور نے سب سے پہلے صحابہ اکرام میں تاجر بنائے، تم بھی تجارت شروع کرو، تم بھی دکانیں لگاؤ، اور الگ سے ایک بازار متعین کیا، اپنا مسلمانوں کا ایک بازار لگایا، اور صرف حکم فرما دیا کہ اب جو بھی خریدے گا مسلمان سے لے گا، خریدے گا، اب ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کر ان کو کمزور کرنا ہے، ان کے مظالم سے بچنا ہے، تو ان کو مالی نقصان پہنچاؤ۔ ایک درس دیا امت کو، اپنے کسی بھی دشمن کو، دینی دشمن کو نقصان پہنچانا ہے تو سب سے پہلے اس کا مالی نقصان کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کے بنائے ہوئے چیزیں، اس کی تیار کردہ چیزوں کا تم بائیکاٹ کرو، وہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر ادھر مسلمان تجارت شروع کر دی، اور حضور نے حکم فرما دیا خرید و فروخت مسلمانوں سے کیا جائے، اور جب چلا تو تجارت، بڑے بڑے تاجر بن گئے، حضرت عثمان غنی جیسا کوئی تاجر، سبحان اللہ، سے بڑے بڑے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بڑے تاجر، اس امت کے سب سے بڑے مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اتنے بڑے تاجر بن گئے، اور صحابہ اکرام نے بھی بہت مالی اعتبار سے بڑا تجارت ہے ان کی بھی بڑی عالیشان ہو گئی، اور ادھر حکم فرما دیا اور ایک پیغام دے دیا امت کو، اپنے کسی بھی دشمن کا بائیکاٹ چاہتے ہو، ہتھیار وغیرہ مت اٹھاؤ، مالی نقصان کرو، اس کا تجارتیں بند کر دو، لین دین بند کرو۔ آج جس قدر بھی یہود ہم پر ظلم، مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، ہم ان کی جا کر کے وہاں مدد تو نہیں کر سکتے، ایک خاموش لڑائی لڑ سکتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم خریدنا چھوڑ دیں، ان کی کمپنیوں سے ہم جو تیار کردہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، اس طرح ہم ان مسلمانوں کی ایک تو مدد بھی کریں گے، اور دوسری بات
جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے اس طریقے سے اسے نقصان بھی پہنچائیں گے. لیکن آج کل ہم کیا ان کے جتنے مشروبات ہیں ٹھنڈے کی چیزیں بے دھڑک پیتے ہیں. لیکن ہم اگر چاہیں تھوڑا صبر کر کے ان مشروبات سے، میں تو نہیں جانتا وہ کون کون سی چیزیں ہیں لیکن پینے والے بہتر جانتے ہیں. اسکول کالج کنڑا انگلش پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز کون سی کمپنی کی تیار کرتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں اتنا علم نہیں ہے. لیکن آج کل یہودی قوم کے تیار کردہ، یہودیوں کے جانب سے تیار کردہ بے شمار چیزیں ہیں جو مسلمان بکثرت اس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہا رہا ہے. ہم یہاں رہ کر کے ان کی کچھ مدد نہ کر سکے تو اس طریقے سے خاموش مدد، خاموش لڑائی ہم آسانی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. کہ ہمارے گھروں میں جیسے میگی وغیرہ ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہمارے بچے، جبکہ یہ سب انہیں کی تیار کردہ ہے. کوکو کولا وغیرہ ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. آج کل جو ہے گروپوں میں واٹس ایپ فیس بک میں وہ ساری چیزوں کی لسٹیں وہ واٹس ایپ میں آ رہی ہے. نشان لگا کر کے سب ساری چیزیں یہودیوں کی تیار کرتا ہے. اگر ہم پابندی کریں، اگر ایک ہفتہ اگر پابندی کر لینا تو وہ کمزور پڑ جائے گا خود بخود. مالی نقصان کبھی انہوں نے برداشت نہیں کیا کیونکہ انہیں دنیا سے محبت ہے. کل بھی دنیا سے محبت تھا، آج بھی وہی ہے. کہ ان کی دنیاوی محبت کیسے ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی دنیاوی محبت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں سے نہیں، ان کے پیشوا علماء بھی دنیا سے محبت کرتے تھے. اور وہ کیسی محبت کرتے تھے دنیا سے، وہ آگے اس کا تفصیلاً بیان آئے گا. کہ یہ جہاں دیکھیں کہ ان کو دنیاوی نقصان پڑ رہا ہے تو یہ جب یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور اتنے کمزور بن جاتے ہیں کہ کچھ کیے ہی نہیں. ان کو اگر کمزور کرنا ہے تو یہ جان سے بھی زیادہ مال کے نقصان سے ڈرتے ہیں. مال کا نقصان کا ہی نہیں، دنیا کے ختم ہونے کا یا دنیا ان کے ہاتھ سے جانے کا ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے. اس کے لیے جو ہے یہ غلام بھی بننے کے لیے تیار ہے. یہ قوم دنیا ان کے ہاتھ سے نہ جائے اس کے لیے. اس لیے مسلمانوں پر لازمی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں اور آن لائن بھی یہ سنائی دے رہا ہوگا، ان سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد اس طرح بآسانی کر سکتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عظیم پیغام دیا. کسی بھی دشمن کو اگر ناکام کرنا ہے، اسے کسی میدان میں شکست دینا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو جو حضور نے ان سے پہلے تلوار اٹھا کر کے حملہ نہیں کیا، ان کے اوپر لشکر کشی نہیں فرمائی. سب سے پہلے حضور نے ان کا رد تجارت سے دیا. اپنے لوگوں میں تاجر پیدا کیے، ان کو تجارت کا ڈھنگ سکھایا اور پھر انہیں حکم فرمایا کہ لین دین کا معاملہ مسلمانوں سے کرو. اس طرح ان کا مالی نقصان ہوگا، وہ خود بخود کمزور اور نہتے ہو جائیں گے. پھر ایک وقت ہوگا یہ وہ آیا کہ جب یہ نہتے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو خیبر میں یہ آباد تھے. پورا قلعہ مضبوط قلعہ تھا، خیبر کا قلعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر کے خیبر کے قلعے پر حملہ کروایا اور پھر خیبر سے انہیں نکال کر کے مدینے سے باہر کر دیا. دو قبیلے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے اس خیبر کے قلعے کو فتح کیا. اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ آگے قرآن شریف کی تفسیر میں آئے گا تو پورا تفصیلاً اس کا ذکر آئے گا. اس طریقے سے حضور نے ان دونوں جو یہود کی جو قبیلے تھے وہاں پر، ان دونوں کو مدینے سے نکال کر دھتکار کر کے اپنے دربار سے باہر کر دیا. جب سے وہ نکلے ہیں تب سے لے کر اب تلک بھٹکتے ہی رہے ہیں. کیوں نہ بھٹکے؟ جو حضور کے در سے پھر گیا. اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر کی ٹھوکریں کھاتے یہ پھرتے ہی رہے. کسی ملک والے نے اسے ایک بارش بھر بھی زمین نہیں دی. کیوں کہ اللہ نے ان کے لیے خبر دے دی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ان کے اوپر اللہ نے ذلت اور خواری اور مسکنت کو مسلط کر دیا ہمیشہ قیامت تک کے لیے. ان کے لیے زمین کہیں نہیں مل پائے گا. عارضی طور پر انہوں نے کیا ہمارے عرب کے بدھو لوگوں نے، یہ آج کے بدھو عیش پرست عرب
جو آج کے جو ہے وہ پہلے کے نہیں، وہ پہلے کے تو ہادی وہ مہدی تھے، پوری دنیا ان کے ماتحت تھی. لیکن یہ آج کے جو عربی ہیں جو ہے عیش پرست ہو گئے، ان کی وجہ سے انہوں نے پتہ نہیں ان کے دلوں میں اپنے دشمنوں کی محبت کہاں سے گھر کر گئی. تو یہ عرب والوں نے انہیں رہنے کے لیے کچھ عارضی طور پر ایسے ہی رہنے کے لیے ادھر بدر کی ادھر ادھر مارے گھوم رہے تھے. ہٹلر نے بھی ان کو مار کے بھگا دیا. عیسائی بڑا ظالم و جابر گورنر تھا ہٹلر، اس کی کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہتے کیسا ظالم و جابر تھا. ان کو بہت پیٹا اس نے کہا کہ میں نے تو آدھے سے زیادہ یہودیوں کو تو مار دیا ہے، اب مسلمان ان کو جھیلے، ان کو مسلمان اب جھیلے، میں نے تو کام ان کا کر دیا ہے جتنا اس کا کرنا تھا. اس قوم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ قوم ایک نہ ایک دن تمہارے پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپے گی. کبھی اس نے جو ہے یہ اپنے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا تو تمہارا کیا ساتھ دیں گے. وہی ہوا، ویسے رحم کھا کر کے ذریعہ زمین دیا تھا ان کو، تو اس نے دھیرے دھیرے ایک اپنی طاقت بنا لی، اور جنہوں نے زمین دیا تھا ان کے گھر پہ گھس کر کے ہی مالک بن بیٹھے. تو آج اسرائیل کی جو زمین ہے، اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کی زمین ہی کی تو لڑائی ہے. حالانکہ یہ گھر گھس کر کے بیٹھا ہے، اس کا نہ ملکیت ہے نہ یہ کبھی آباد تھا، ایسے ہی بطور چند دن کے لیے رکھ لیا تھا، آج وہ قابض ہو گیا. اور الٹا جنہوں نے احسان کیا ہے انہی کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. فلسطینیوں نے احسان کر کے رہنے کے لیے جگہ دی، ان احسان کا صلہ اب یہ دے رہا ہے کہ ان کے بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ احسان کا بدلہ، کیونکہ یہ ناشکری قوم ہے، ناشکری رہے گی. کچھ بھی ہو، یہ جتنا بھی زور کر لے، ان کی اللہ کا حکم تو ہے، ان کی سلطنت کئی قائم نہیں ہوگی، ان کی حکومت کئی قائم نہیں ہوگی. یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہی پھریں گے جب تک یہ نہ کہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. یہ اس وقت تک بھٹکتے ہی رہیں گے جب تک یہ نہ کہہ لے حضور نبی آخر الزمان کی نبوت کا اقرار کر لے اور پھر حضور کی امتی میں اپنے آپ کو شمار کر لے. اس وقت تک بھٹکتے رہیں گے. لیکن یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اس پر اڑی ہے کہ ہم کیوں مارے نبی آخر الزمان کو. دشمنی حضور سے ان کی پکی، اور حضور کی وجہ سے ہماری ان کی امتی سے بھی دشمنی ہے. اور ایسی دشمنی کہ حضور ابھی آئے نا تب سے حضور سے دشمنی کرتے ہیں. اس لیے یہ ہمارا صرف ذات کا دشمن، مال کا دشمن نہیں ہے. یہود ہو یا عیسائی ہو، یہ ہمارے دین اور ملت، قرآن اور ہمارے نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. اس لیے ان کی چیزیں، ان کی کمپنیوں کی تیار کردہ مصنوعات سے ہم جس قدر بھی پرہیز کریں یہ ہمارے ایمان کی علامت ہوگی اور حضور کی محبت کی یہ دلیل ہوگی. اب جس کے دل میں حضور سے محبت ہوگی وہ کبھی حضور کے دشمنوں کی چیزیں کبھی نہیں خریدے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنی اور اللہ و رسول کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.